میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج کی یہ نشست بے پناہ اہم، بے پناہ ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو پیریڈ گزرا ہے، اس پیریڈ کو ڈارک پیریڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس ڈارک پیریڈ میں جو لوگ لائف گزارتے تھے، ان کی سچویشن یہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، بس وہ یوں ہی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال کے عرصے کے گزر جانے کے بعد پھر سچویشن مسلمانوں کی بھی ایسی ہو گئی کہ وہ آج قانون اسلام کی طرف نہ توجہ دیتے ہیں، نہ اسلام سے کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ آج کا مسلمان اپنی طبیعت کا فالو زیادہ کرتا ہے، اور بات جب شریعت کی آتی ہے، اسلام کی آتی ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ کے ہر قانون کے اندر اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دستور کے اندر ہمارے لیے راحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس وقت جتنے ایسے کپل جن کی ایج 22 سے لے کر کے 32 تک ہے، اب آہستہ آہستہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دور بگڑ رہا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، بد کرداریاں پھیل رہی ہیں، آوارگیاں پھیل رہی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین مسلمان اور بہترین انسان کیسے بنا سکیں؟ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پانے کے لیے قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک اور دعا ملتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ساری دعائیں ملتی ہیں، اور اولاد کو پروردگار نے قرآن کی روشنی میں کیا مقام دیا؟ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ کبھی کسی کی مدد کرنی ہو تو قرآن نے کہا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی اولاد نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اور وہ ماں باپ جنہوں نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی، اپنے بچے کی ہر خواہش کا احترام کیا، اپنے بچے کی ہر ضروریات کے لیے انہوں نے محنت اور تگودو کی، یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اور یہی بچہ ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ابھی سے یہ کوشش کی جائے اور ینگ جنریشن کو گائیڈ کیا جائے کہ ابھی تم اس ایج کے اندر ہو کہ یا تو تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے، یا بچے کی پوزیشن ایسی ہے کہ ابھی تم اس کو مولڈ کر سکتے ہو، تو تم قرآنی کانسیپٹ کو سمجھو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ قوانین کو سمجھو، تاکہ تم اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر کر کے اس بچے کو اپنے لیے صرف دنیا میں راحت کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آخرت کے لیے بھی راحت کا سبب بنا سکو۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت جب امید سے ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ ایک عورت اگر پیگنٹ ہے تو اسے اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے، اسے وہ پیریڈ کیسے گزارنا چاہیے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا کام اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تربیت کا وقت حمل قرار پانے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ تو سب سے پہلے ذمہ داری شوہر پر آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے۔
اس لیے کہ جیسا کھانا ویسا خون بنے گا، ویسا گوشت بنے گا، اور ویسی بچے کی فطرت بنے گی۔ اس لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو پہلی رسپانسبلٹی شوہر کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو بھی لقمہ رکھے وہ حلال ہی کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری ذمہ داری جو مرد پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی مسز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پازیٹیو اثرات، اس لیے کہ اس پیریڈ کے اندر جب وہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو بیوی کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن نہیں آتا، اسٹریس نہیں آتا، اور جب یہ چڑچڑاپن اور اسٹریس نہیں آئے گا تو ایک خوشگوار فضا پرورش پانے والے بچے کو میسر ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا اثر بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرے گا۔ تیسری چیز، اب یہاں سے ماں کی ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ حمل سے جب عورت ہو، پریگننٹ جب عورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے، کوشش کرے، اس لیے کہ اب اس کے لیے ناپاکی کا پیریڈ کا تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ پاک رہے گی جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہوتی۔ اس لیے اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اس لیے کہ جب وہ وضو سے رہے گی تو درود شریف پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، توبہ استغفار کرے گی، یہ ساری چیزیں کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ حمل کے زمانے کے اندر کھجور کا استعمال عورت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اسی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر بالکل کوتاہی نہ برتے، اس کی وجہ سے اس تلاوت کا اثر بچے کی زندگی پر جو شکم کے اندر پرورش پا رہا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے۔ یہ آواز جب بچہ سنتا ہے تو سننے کے بعد اسے اندر ہی قرار بھی ملتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کی برکتیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی تربیت کے اندر سب سے کلیدی رول اگر کسی کا نظر آتا ہے، آئیے سنیں، اگر کسی کا نظر آتا ہے تو وہ ان کی ماں کا نظر آتا ہے۔ آپ اسلام کو تھوڑا سا سمجھیں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرد ایک اعتبار سے حاکم ضرور ہے، لیکن آپ عورت کا مرتبہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا مرتبہ اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے، اور ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار میرے لیے کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ انہوں نے سوال کیا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو 3 گنا زیادہ باپ کے کمپیئر کے اندر پیش کیا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ 9 مہینے تک ماں ہی اپنے شکم میں اٹھا کر رکھتی ہے اور ماں ہی 2 سال تک اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے مرد حاکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فرماتے ہیں، اور پھر اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تربیت کا رول سب سے زیادہ اگر کوئی پلے کر سکتا ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے۔ یہاں میں ایک آپ کے سامنے ماں کا واقعہ پیش کروں۔ سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ غریب نواز علیہ رحمہ بہت خوش ہوئے، ماں کو بنگال سے خط لکھا کہ میری ماں اللہ کے فضل سے 5 لاکھ لوگوں نے کم و بیش میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، ماں مزید دعا فرمائیں۔ تو ماں نے جواب میں کیا لکھا؟ میری بچیاں غور سے سنیں۔ ماں نے جواب میں لکھا بیٹے معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا۔ یہ ہے تربیت کے اندر ماں کا رول۔ ماں جب اپنے بچے کو باوضو دودھ پلاتی ہے
تو بچے کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کے لیے ماں کو بھی اپنے کیریکٹر کو بہت محفوظ رکھنا چاہیے, بہت سنبھال کر کے رکھنا چاہیے. عمر ہوتی ہے جس کے اندر قدم پھسلتے ہیں اور راستے جو ہے بھٹک جاتے ہیں, لیکن آج کی اس نشست کے اندر ہماری ہر بچی کو اور ہمارے ہر بچے کو, ہمارے ہر بھائی کو, ہر بہن کو آج سے یہ نیت کرنی ہوگی کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اپنی نجات کا سامان بنانا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو پرفیکٹ کیریکٹر کا مالک بنانے کی کوشش کریں گے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. ایک نیک عورت تھی, اللہ نے اسے خوبصورتی عطا فرمائی تھی. ایک ظالم شخص کی نظر اس عورت پر پڑ گئی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس پر قابو پا لوں اور اپنی خواہش پوری کروں. ظالم تھا, طاقت کا استعمال کیا, اس عورت پر اس نے قابو پا لیا, اور قابو پا لینے کے بعد جب اپنے گھر میں وہ لے کر کے گیا تو اس عورت نے گھر کو دیکھا, اسے کوئی بچنے کی صورت نظر نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ اب تو میں آپ کے قابو میں ہوں, مجھے صرف 5 منٹ کا موقع دیجیے اوپر کی منزل کی طرف جانے کی, میں ذرا اوپر ہو کر کے آتی ہوں. اس نے سوچا دروازے بند ہیں, اوپر جائے گی, بھاگے گی کہاں سے. اس نے جانے کی اجازت دی. وہ جب اوپر منزل پر پہنچی, ایک مینار اسے نظر آیا, مکان کے اندر ایک چھوٹا سا مینار جیسا نظر آیا. وہ مینار پر چڑھ گئی اور چڑھنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میری جان سے بڑھ کر کے میری عزت ہے, اگر میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی تو جان تو چلی جائے گی لیکن عزت تو بچ جائے گی. یہ سوچتے ہوئے اس نے وہاں سے چھلانگ لگانے سے پہلے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو وقت کے جلیل القدر ولی کامل تھے اور اس عورت کے شیخ تھے, ان کو آواز لگائی, یا شیخ میری مدد فرمائیے. یہ کہتے ہوئے اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی. جب وہ چھلانگ لگاتی ہے تو نیچے جب آتی ہے تو دیکھتی ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں وہ موجود ہے. اللہ اکبر. اس بزرگ کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے حضور آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا بیٹی تم مینار سے حاضر ہوئی ہے, میں بخارا سے حاضر ہو گیا ہوں. جب ایک عورت اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کر لے کہ میں اپنی آبرو کو بچاؤں گی تو مولا اس کی مدد ضرور کرتا ہے, پروردگار کی طرف سے اس کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں, جوانی کے کیے ہوئے گناہ, لمحوں کے کیے ہوئے گناہ زندگی کے بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے کے بعد ڈنک مارتے ہیں اور زندگی کا جینا ہمارے لیے دشوار بن جاتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں, حالانکہ کسی بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بہت میرے قریبی دوست تھے, اللہ عز و جل نے انہیں بہت نیک توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ دینی کام کے اندر ایکٹیو ہوئے. اتفاق سے ان کا بچہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے بڑی کوشش کی. ایک دن بچے کو بہت سمجھایا تو بچے نے برجستہ اپنے باپ سے کہا ابا آپ جب میری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں جہاں ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے کیریکٹر کو پرفیکٹ رکھنا چاہیے, جب ہم نہیں رکھتے تو ہمارے بڑے ہونے کے بعد ہم اپنی اولاد کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اولاد کے سامنے ہمارا پاسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اولاد ممکن ہے کہ تانا دے اور تانا دینے کے بعد ہمیں مجبور کر دے کہ ہم چپ چاپ اس کی ساری غلطیوں کو برداشت کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا, ماں کی گود, ماں کا مرتبہ, ماں کا مقام بہت عرف والا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت گناہ اور آزادی کا ماحول ہے, فرینڈشپ کا ماحول ہے. آج دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں, شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں, اور حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں اور بچوں کی حقوق اور بچوں کی حق تلفی یہ آج جو ہے وہ زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایسی سچویشن کے اندر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کی محنتوں سے آپ سب حاضر آئے ہیں. اگر اتنے ہی کپلز نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم اپنی بچوں کی تربیت اپنی مرضی کے مطابق نہیں, مصطفیٰ کی شریعت اور قرآن کے مطابق کریں گے, تو آنے والے دنوں کے اندر یہی بچے ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا سامان بھی بنیں گے اور ہماری عزت کا دنیا اور آخرت کے اندر ذریعہ بھی بنیں گے. اب آپ دیکھیں قرآن نے کہا بچوں کے حوالے سے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ فرسٹ رسپانسبلٹی. جس چیز کو قرآن نے سب سے زیادہ پرائرٹی دی ہے اولاد کے سلسلے میں, میں سمجھتا ہوں آج پوری دنیا کا مسلمان الا ماشاءاللہ اس پرائرٹی سے غافل ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم, ہمارا اٹھنے والا ہر اسٹیپ اس راستے کی طرف ہوتا ہے جس راستے کی طرف چلنے کے بعد نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے. تو قرآن نے پہلی رسپانسبلٹی یہ عطا فرمائی کہ تم خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ.
یہ فرسٹ رسپانسبلٹی. اب بچے بگڑتے کیسے ہیں اسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر، سیدھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں، چاہے تو نصرانی بنا دیں، چاہے تو مجوسی بنا دیں. یعنی اللہ تو ہر بچے کو پیدا کرتا ہے فطرت پر، اسلامی فطرت پر پیدا کرتا ہے. ماں باپ یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بچے کو بگاڑنے کے اندر سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. ورنہ قدرت نے تو ہر بچے کو اسلامی فطرت پر پیدا کیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنانے سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچے کی تربیت کے قرآنی اور احادیث کے اصول کو سمجھیں، جس میں پہلا اصول قرآن ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور میں نے اسٹارٹ کیا جس چیز سے کہ جب بیوی پریگننٹ ہو تو اس کے حلق کے اندر اترنے والا لقمہ حلال کا ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے شکم میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے اس کی 40 روز کی عبادت اللہ ضائع فرما دیتا ہے. لقمے کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے جن جانوروں کے گوشت کو کھانے کی پابندی لگائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی عادت کے اثرات انسان کی زندگی پر نہ آئیں. آپ جیسی غذا کھائیں گے ویسے اثرات ہوں گے، اس لیے غذا کے سلسلے میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز کہ بچی لڑکی جب امید سے ہو تو اس پیریڈ کے اندر وہ تلاوت، عبادت، ریاضت اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. اب بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت جیسے ہی ہوتی ہے، بچے کی ولادت جیسے ہی ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. اب اس بچے کا پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت کی آواز پہنچ جائے، اور اس کے بعد تحنیک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ کوئی بزرگ ان سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے تالو میں چپکا دی جائے یا بچے کے منہ میں رکھ دی جائے کہ اس کی وجہ سے اس بزرگ کی عادتوں کا اثر اللہ اس بچے کے اندر پیدا فرماتا ہے. یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تعنیق. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو پیریڈ ماں کا دودھ پلانے کا ہے اسے قرآن مقدس کے اندر حولین کاملین فرمایا گیا، 2 سال. یہ قرآن مقدس نے ایک عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانے کا پیریڈ رکھا ہے کہ اتنے سال تک، اتنے ٹائم تک ایک ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. آج ہماری قوم کی بچیاں بچے کو دودھ پلانے کے اندر آر محسوس کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا فیگر خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تم ابتدا ہی کر رہے ہو اپنے بچے کا حق مار کر کے، تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے تمہارا حق کیا ادا کرے گا؟ اگر تم ڈبے کا دودھ پلاتے ہو تو یہاں ایک جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس جملے کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں یاد رکھ لو، محفوظ کر لو. ڈبے کے دودھ سے بچے کو طاقت تو مل جائے گی، ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی؟ ماں کے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ تو سب سے پہلے ہر ماں یہ سوچے کہ یہ بچے کا رائٹ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں یہ میرے کریم کا نظام ہے، میرے کریم کا کرم ہے کہ اس نے بندے کی ضرورت کو پہلے پیدا کیا اور بندے کو بعد میں پیدا کیا. بندے کو ضرورت تھی زمین کی، زمین پہلے پیدا کی. آسمان کی ضرورت تھی، پہلے پیدا کیا. چاند و سورج کی ضرورت تھی، پہلے پیدا کیا. ہوا کی ضرورت تھی، پہلے پیدا کیا. پانی کی ضرورت تھی، پہلے پیدا کیا، اور بندے کو بعد میں پیدا کیا. اسی طریقے سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ بچے کی ضرورت ہے. لیکن آج کی مائیں اس کو اپنے لیے عیب سمجھتی ہیں، اپنے فگر سے ڈرتی ہیں اور اس سے پرہیز کرتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ اگر اپنے بچے کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا را بچے کا حق آپ ادا کرنے سے گریز نہ کریں. اور آج بہت زیادہ بریسٹ کینسر جو ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ حق ہے. ہاں
اگر ماں کو اتنا دودھ آتا ہے جو بچے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ یا تو دوسری عورت کے ذریعے جو دودھ پلا سکتی ہو یا پھر اوپر سے دودھ دے کر اپنے بچے کے پیٹ کے بھرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن پہلا جو ماں کی رسپانسبلٹی، اب ماں جب دودھ پلائے تو فرمایا گیا کہ باوضو دودھ پلائے، اس کے منہ میں جب نپل رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے رکھے، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے مدینے کے تاجدار پر عورت درود شریف پڑھتی رہے. اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ بچہ بہت بااخلاق بنے گا. درود شریف کی برکت سے بچہ بہت بااخلاق بنے گا، با کردار بنے گا، با صلاحیت بنے گا. تو یہ ایک ابتدائی پیریڈ 2 سال کا ہوا. اب بچہ اسی پیریڈ کے اندر بولنے کے لائق بنتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے، تو شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ سب سے پہلے تم اپنے بچے کو جو لفظ بولنا سکھاؤ وہ لفظ اللہ ہے. اس سے پہلے اللہ بولنا سکھاؤ. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ پہلی مرتبہ جب کبھی بچہ آپ کا پہلا بچہ ہو اور پہلی مرتبہ جب اس کی زبان سے ہکلاتی ہوئی زبان کے اندر، توتلی زبان کے اندر ابا نکلتا ہے تو فرط مسرت سے آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. میرے بچے نے آج مجھے ابا کہہ کر کے پکارا. تو ایک بچہ جب اپنے باپ کو ابا کہہ کر پکارے ہکلاتی ہوئی زبان میں تو باپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. جب یہ ننھا سا بچہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر پکارے گا تو میرے رب کو کتنی خوشی ہوگی، میرا رب کتنا راضی ہوگا. اسی لیے پہلی چیز جو سکھانے کا حکم ہے وہ اللہ کہنا سکھاؤ. ہم بہت ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، سیلیبریٹ، پروگرام، کیک کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے، فنکشن، یہ وہ، اور یہ جو چیزیں بنیادی ہیں انہیں ہم نے بالکل بھلا دیا ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ قطعی طور پر نہیں ہے. بلکہ بعض ماؤں کا عالم تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کی آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں گرے ہے، ہیزل ہے، کیسی ہے ذرا دیکھ تو لے. عجیب سوچ بن چکی ہے. خیر، تو جب بچہ اس عمر کا ہو کہ بولنا سیکھنے کے قریب ہو تو اسے سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ اللہ بولنا سکھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اور بولنا سیکھے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھنا سکھانا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چند وہ چیزیں جو بچوں کی تربیت کے لیے بنیاد رکھتی ہیں، جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنایا. میں وہ چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. کبھی بہت دولت ہوتی ہے، کبھی ایک دم غریبی آ جاتی ہے، کبھی ایک دم غریبی ہوتی ہے اور پھر بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے. یہ اپ اینڈ ڈاؤن انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تربیت کے ابتدائی مرحلے میں اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ ہے صبر. کیا سکھانا ہے؟ صبر. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنے بچے کو صبر کی تعلیم دی، اور صبر کی تعلیم کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ ذرا سوچو، 7 سال کے تھے یا کم و بیش 9 سال کے تھے، اس ایج کے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا کہ بیٹا جانتا تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے. تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی صبر کی ٹریننگ کتنی سٹرونگ تھی کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی بات کہی جا رہی لیکن بیٹا کہہ رہا ہے میں صبر کروں گا. تو صبر سے مراد کیا ہے؟ روکنا. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روکنا. اب روکنے سے کئی چیزیں مراد ہیں. گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا. یہ ساری چیزوں سے روکنا یا رکنا، یہ اس سے مراد صبر ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ہر پرابلم کے سولیوشن کے لیے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے میں صبر کی پریکٹس کرانی چاہیے. صبر کی اتنی پریکٹس اپنے بچے کے اندر ہم کرائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر وہ جلد بازی کرے تو اسے سمجھائیں. میں ٹریننگ کے سلسلے میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا
لیکن صبر کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمیں اپنے بچے کے اندر صبر کی عادت پیدا کرنی ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. دوسری چیز، اپنے بچے کو بچپن ہی سے جھوٹ سے بچانا ہے. جھوٹ سے بچاؤ. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دولت اور اولاد اس کے لیے پوری زندگی خرچ کرتے ہیں. دولت کمانے کے لیے جوانی ہم نے خرچ کر دی، اولاد کو اچھے کپڑے اور اچھے لباس اور اچھی تعلیم کے لیے ہم نے پوری زندگی خرچ کر دی. لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع پہنچائے گی. جس چیز کے لیے ہم نے پوری زندگی خرچ کر دی وہ چیزیں قیامت میں ہمیں نفع نہیں پہنچائیں گی. تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قیامت میں کون سی چیز نفع پہنچائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا. سچ نفع پہنچائے گا. اب بچوں کو سچ کا عادی بنانے کے لیے ہمیں خود سچا ہونا پڑے گا، ہمیں سچ کا پابند ہونا پڑے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون موجود تھی. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے. بچہ ضد کر رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. تو ماں نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا کہ بیٹے میں تجھے کچھ دوں گی، تو آ جا. بیٹا دوڑتا ہوا آیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون، تو بچے کو کچھ واقعی دینا چاہتی ہے یا یوں ہی تو نے اسے دینے کی بات کہی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میرے پاس کھجور ہے، میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا اگر دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور یوں ہی تو بلاتی تو یہ جھوٹ ہوتا. اب اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں گویا بچپن ہی سے ماں اپنے بچے کو جھوٹ کی عادت ڈلوا رہی ہے. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچے کو لالچ دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، پھر وہ چیز نہیں دیتے، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بچپن سے بیٹھ رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ چیز کی جا سکتی ہے، ایسا بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ماں باپ بلا کر کے دے دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو اس کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. اور سچ سکھانا اور بچے کو اس کی تاکید کرنا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن ہاتھوں سے کبھی مت چھوڑنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے اپنے بچے کی ٹریننگ کے لیے جو سب سے پہلی بات بتائی، جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد مقدس کے لیے روانہ ہوئے جیلان سے، تو ان کی ماں سے انہوں نے پوچھا ماں مجھے کچھ نصیحت کرو. تو ماں نے ایک ہی نصیحت فرمائی، بیٹے عبد القادر جھوٹ کبھی مت بولنا. اور اس سچ بولنے کا فائدہ ان کے ہاتھوں پہ لوگوں نے توبہ کی، اور سچ بولنے کے فائدے کے عوض کے اندر ایک دنیا کی بڑی قوم جو ہے اور ایک بہت بڑی دنیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے مالا مال ہوئی. تو پہلی چیز ہمیں جو اپنے بچے کو سکھانا ہے بچپن سے وہ سچ بولنا. اب یہاں تربیت کے تھوڑی سی اور ایک سیشن کی طرف میں چلتا ہوں، ایک اور چیز کی طرف. اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مزکی بنا کر کے بھیجا، تربیت دینے والا. قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. سب سے زیادہ تربیت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسے بہت ذہن میں رکھیں. سب سے زیادہ تربیت کرنے والی ذات کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن صرف تربیت کرنے والی ذات ہی نہیں، قرآن نے پھر کہہ دیا کہ جس کو میں نے مربی بنا کر کے بھیجا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی حضور جو کہتے ہیں وہ تمہیں کر کے دکھاتے ہیں. تو پیرنٹس بھی مربی ہیں، صرف کہیں نہیں، ان کے سامنے کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو اثر بچے کی زندگی پر پڑے گا. ماں باپ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بچوں کے لیے وہ کہنے والے نہ بنے، بچوں کے سامنے کرنے والے بنے. اس کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ بچہ جو چیز دیکھ کر کے سیکھتا ہے وہ سن کر کے نہیں، دیکھ کر کے بہت چیزیں سیکھتا ہے. مجھے یاد ہے میں سینٹرل افریقہ گیا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا، ان کی سگریٹ کی بہت عادت تھی. تو ٹیبل پر اتفاق سے لائٹر اور سگریٹ پڑی ہوئی تھی، اور وہ بات کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے گئے. جیسے گئے ان کا 3 سال کا چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے سگریٹ کا باکس کھولا، اس میں سے سگریٹ نکالا اور وہ لائٹر کو ہاتھ میں لے کر، اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ اس نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ یہ کرتے دیکھا ہوگا، تو آج یہ وہ کر رہا ہے. اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے کسی نے کہا نہیں کہ بیٹے تو یہ کر،
لیکن اس نے اپنے ماں باپ اپنے باپ کو یہ کرتے دیکھا تھا تو اس نے یہ کیا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو قرآن نے جو فارمولا دیا ہے کہ قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو پہلے کریکشن ہمیں خود کا کرنا ہوگا اور ہم پرفیکٹ ہو کر اپنے بچے کی تربیت کی طرف بڑھیں. سیکنڈ تھنگ، اپنے بچے کے دل کے اندر نماز کی عظمت کو بٹھائیں اور اس نماز کی عادت کو دلانے کے لیے، اس کا پابند بنانے کے لیے تاریخ میں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت بابا فرید ننھے سے تھے، ماں نے چاہا میرا بیٹا نمازی بن جائے. تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سویٹ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹے تجھے شکر ملے گی. اور پھر ان کو لے جا کر وضو کروایا، اور جیسے وضو کرنے میں مصروف ہوئے، ماں مصلے کے نیچے جا کر کے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. اب وہ نماز پڑھ کر کے مصلہ ہٹاتے، نیچے سے شکر ملتی تو شکر کھا لیتے تھے. اس طرح سے 5 وقت کا نمازی ماں نے بنایا. جب وہ وضو کے لیے جاتے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی. زندگی ایسے گزرتی رہی، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اتفاق سے دوستوں کے ساتھ کہیں کھیلنے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہوا، خیال آیا نماز کا. مصلہ بچھایا انہوں نے. دوستوں نے کہا کہ آج تم مصلہ بچھا رہے ہو، نماز پڑھو گے؟ کہاں تم کو نہیں معلوم نماز پڑھتے ہو تو مصلے کے نیچے سے شکر ملتی ہے. اب ماں کو خیال آیا کہ نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، اب میرا بیٹا جہاں بھی ہوگا نماز پڑھے گا تو آج اس کے مصلے کے نیچے میں تو شکر نہیں رکھوں گی، اور اگر آج میں نے شکر نہیں رکھی اور میرے بچے کو شکر نہیں ملے گی تو بھرم ٹوٹ جائے گا. ماں سجدے میں چلی گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہمیشہ میں رکھتی تھی تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، آج تو اپنے کرم سے غیب سے انتظام فرما دے. چنانچہ جب حضرت بابا فرید نماز پڑھتے مصلہ ہٹاتے ہیں تو نیچے شکر کا خزانہ ملتا ہے. اسی سے آپ کا لقب پڑ گیا گنج شکر. یہ ماں کی ٹریننگ کا اثر ہے. آج ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بولے، ڈانس کریں، یہ کریں وہ کریں. خدا رہا ان چیزوں پر توجہ مت دو، ورنہ بڑھاپے میں سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی اور بچے پھر نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے. بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک بچہ، بلکہ ایک شخص بہت ہی گنہگار و سیاکار تھا. اس کی بیوی امید سے تھی. وہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ میری بیوی تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب وہ پیدا ہو اور کچھ چلنے کے لائق اور بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے قرآن شریف، اسے دین کی تعلیم دینا، اسے اللہ کی کتاب سکھانا. اس کا انتقال ہو گیا. اس شخص کا بچہ پیدا ہوا. گنہگار تھا باپ، خطاؤں میں ڈوبا ہوا تھا باپ، بے پناہ برائیاں کی تھی اس کے باپ نے، اس بچے کے باپ نے. لیکن جیسے ہی وہ بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آتی ہے اور انگلی پکڑ کے بچے کو مدرسے میں لے جاتی ہے. جیسے ہی بچہ مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جیسے ہی پڑھا، اس بچے کے باپ پر جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اللہ نے وہ عذاب اٹھا دیا. بیوی خواب میں دیکھتی ہے کہ شوہر عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اللہ عز و جل نے اس شوہر سے عذاب کو اٹھا لیا. رب سے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر پر سے عذاب اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں. جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بچے کو، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، تو یہ ہمارے بچے ہماری قبر کے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے. تو نماز اس کا پنکچوئل بنائے، اس کی عادت. میں دیکھتا ہوں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ روزے اور نماز کی کسی حد تک پابند ہیں. چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے، مدینہ شریف سے لے کر کے آتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں تو بچے کو وہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہے. بڑی اچھی عادت ہے اور اس کی طرف مزید توجہ ہونی چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں پر بے پناہ مہربان، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور پیچھے بچے صف کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر لیتے تاکہ وہ بچے چپ ہو جائے اور ماؤں سے بچے مل کر کے ان کا رونا بند ہو جائے. اتنا پیار کرنے والے حضور بچوں سے، لیکن 10 سال کی عمر میں بچہ نہ پڑھے تو حضور فرماتے مار کر نماز پڑھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں. وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے. اس کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، سوالات اور بہت ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں. اب وہ قریب بالغ ہونے کے ہیں. اب 10 سال کی عمر میں بالغ تو نہیں ہوا
لیکن تم نے اگر نماز کا پابند بنا دیا تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو تمہارے بچے کو تم نے بالغ ہونے سے پہلے برائی سے بچنے کا عادی بنا دیا ہے، علاج کر دیا تم نے، تو نماز کا پابند اسے بنائیں۔ ایک اور چیز جو بچوں کو سکھانے کی ہے وہ ہے سخاوت، دینے کی عادت۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس عادت کو بہت پسند فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، جو دینے والا ہو۔ تو اپنے بچے کو دینے کی عادت ڈلوائیں، اپنے بچے کو کچھ رقم دے کوئی آئے تو ان کے ہاتھ سے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، بچے سے ساری کام کروائیں، دینے کی عادت۔ تو بچہ بچپن سے دینے کا عادی بنے گا تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیشہ اس کو دینے والا ہی بنائے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لخت جگر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے۔ جب دونوں بیمار ہوئے تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ اگر میرے بیٹوں کو شفا عطا فرما دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ گھر کے اندر بمشکل تمام کچھ انتظام تھا یا انتظام کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے چند روٹیاں ہی بن سکتی تھیں۔ روٹیاں بنی، افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے افطار کے لیے دروازے پر کسی نے آواز دی، مسکین ہوں اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو۔ خاتون جنت نے ساری روٹیاں اٹھائیں اور اپنے بچوں سے کہا کہ سائل کو دے دو، اور آج پانی پی کر کے ہم افطار کر لیں گے۔ پانی پی کر انہوں نے افطار کر لیا۔ سیکنڈ افطار کا وقت آیا تو یتیم دروازے پر آئے، ہم یتیم اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے بچوں سے کہا کہ یہ لو روٹیاں اٹھاؤ، ان کو دے دو، آج ہم پانی پی کر کے افطار کر لیں گے۔ تیسرے دن قیدی آئے، چھٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے اٹھا کر کے وہ اپنے بچوں کے ذریعے ان کو دلوا دیا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر آیہ کریمہ نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور جب وہ سارے لینے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو پھر خاتون جنت کہتے ہیں انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں یہ جو دیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز تم سے نہیں چاہیے، نہ تھینکس چاہیے نہ کچھ، ہم نے تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو سخاوت اپنے بچوں کے اندر، سخاوت اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو ہمیشہ دینے والا بنایا جائے، ان کی یہ عادت رکھی جائے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت جب بچے اسکول کے لیے یا صبح کے وقت بچے کاروبار کے لیے جب جاتے ہوں، بڑے ہو چکے ہوں اور دکان کے لیے جا رہے ہوں، یا بچے اسکول جا رہے ہوں، تو یہ عادت ان کی بنائی جائے کہ بچے کو 10 روپیہ 5 روپیہ ایکسٹرا دیا جائے کہ بیٹے راستے میں کوئی فقیر ملے تو ذرا تم اس کو دے کر کے جانا۔ یہ بچپن ہی سے عادت بنائی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اب آپ دیکھیں سخاوت کا فائدہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سخاوت کرنے والے، صدقہ کرنے والے جو ہے اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ تو اب ان کی آپ نے موت بھی اچھی کر دی، ان کی زندگی بھی۔ اب یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، شاید ذہن سے نہ نکل جائے، اس کے لیے میں ضمن عرض کر دوں۔ ہم میں کی جو ایج کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے یوسف بھائی ہیں، ہم جو ایج ہیں بلبل باغ مدینہ ہیں، ہم سب اس ایج کے سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ایک ذہن میں ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس ایج میں پہنچنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ ایک مفکر کا بڑا پیارا قول ہے، اگر آپ اسے غور سے سنیں گے اور اسے دل میں بٹھا لیں گے تو شاید یہ بات بہت مفید آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم اس کی جگہ پر یہ بھی سوچیں ساتھ میں کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑا سمجھا دو۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یعنی کیسے جئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں نا۔ تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یعنی ہماری اولاد کیا قبر میں آرام سے رہے گی، کیا اسے جنت ملے گی، کیا اللہ عز و جل کے عذاب سے بچیں گے۔ یہ سوچ بھی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، جسے قرآن نے پرائرٹی میں رکھا ہے، ہم اسے بھول گئے۔ ہم نے دنیا کی سوچ تو رکھی کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم نے بنگلہ بنا دیا، ہم نے دکان دلا دی، ہم نے گاڑیاں دلا دی، بینک بیلنس کر دیا، یہ تو ہم نے سوچا، لیکن ہماری اولاد مرے گی تو اسے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ جو ہمارے لیے بنیادی ہے، قرآن نے جس کے حوالے سے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تیسری چیز جو خاص طور پر اور ذہن میں رکھیں، آپ ادھر توجہ رکھیں،
بچوں کے سامنے کبھی بھی ماں باپ چلا کر کے گفتگو نہ کریں. بچوں کے سامنے نہ چلایا کرو، نہ بچوں کو چلایا کرو، نہ ان کے سامنے چلا کر کے گفتگو کیا کرو. اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک اللہ کو جو آواز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ بہت چلاتا ہے. تو چلاؤ نہیں. اس سے بچہ سائیکولوجیکل، اس کو آپ چلائیں گے وہ گھبرا جائے گا، ڈر جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اور بچپن ہی سے اس کے اندر فیئر کسی بھی آواز سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیختا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی آواز ہوتی ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں. تو یہ چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. ایک بہت بڑا حق بچے کا ہوتا ہے. جوانی میں بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ اب یہ پوائنٹ خاص طور پر میری مائیں بہنیں، میری مائیں تو عمر کی نہیں ہوں گی، میری بچیاں ہی ہوں گی سب، اس لیے کہ 32 کے اندر ہیں تو مائیں تو نہیں کہہ سکتا. تو میری جتنی بچیاں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، وہ خاص طور پر سنیں. بہت اہم چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بچے جوانی میں بگڑتے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے وہ حق، وہ نیڈ جو بچوں کی بچپن میں ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو جوان ہونے کے بعد اسی چیز کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں، اور وہ چیزیں محبت، پیار. ایک بچے کی پیدائشی ضرورت ہے پیار، محبت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ماؤں کے پاس بچوں کو پیار اور محبت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کام والی بچے سنبھالتی ہے، کھلاتی وہی ہے، پلاتی وہی ہے، نہلاتی وہی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے، تیار بھی وہی کرتی ہے، اسکول بھی وہی چھوڑنے جاتی ہے، سب کچھ وہی کرتی ہے. ہم صرف نام کے ماں باپ بن کر کے رہ گئے. نتیجتاً یہ بچہ جو پیدائش میں اس کو اس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے نہیں دی، جس کی تلاش میں پھر وہ بڑا ہو کر کے نکلتا ہے، اور جہاں پیار ملتا ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا بچہ چلا گیا. اس لیے یہ بنیادی حق ہے اسے پیار دو، یہ بنیادی حق ہے کہ اس سے محبت کرو، اس کے لیے ٹائم نکالو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آؤ، اس کی ریکوائرمنٹ کا خیال کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کی یہ پیار کی بھوک ماں باپ کی طرف سے پوری ہو جائے گی تو پھر کہیں وہ منہ مارنے اور پیار حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا، پھر وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارے گا. اور یہی ماں باپ کی پیار اور محبت کی بنیاد پر یہ سوچے گا میرے ماں باپ مجھے اتنا چاہتے ہیں اور میں ان کو ناراض کروں. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچوں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے یہ چیز نہیں ہے. تو بچوں کو پیار دو. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، بچے کے بگڑنے کا ایک سبب اٹینشن. ہم موبائل میں ہے، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے. ہاں بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا بیٹا فکر نہیں کرو، ہو گیا. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، نفس ہے اس کے پاس بھی، میری طرف توجہ، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں. پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنجیدگی سے سنے. اب جب کوئی سننے والا ملتا ہے تو بچہ ادھر چلا جاتا ہے. ہم نے بچے کو وقت نہیں دیا، اٹینشن. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، صحابہ ہوتے، دائیں بھی ہوتے، بائیں بھی ہوتے، اور جب کبھی کوئی صحابی دائیں جانب سے کچھ کہتے تو سرکار یوں فرما کر کے اس طرف ایسے کر کے پوچھتے نہیں کہ کیا ہے، بلکہ حضور پورے ٹرن ہو جاتے، ہاں فرمائیے کیا بات ہے. یہ آقا کریم کی عادت کریمہ تھی، یعنی پورا اٹینشن ان کی طرف. یہی وجہ تھی کہ ہر صحابی حضور پر جان دینے کے لیے تیار تھا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولادی کی بات کو نہ سیریسلی لیتے ہیں، نہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے بارے میں کچھ سننے کا، نہ ان سے کچھ بات چیت کرنے کا. ہاں ہالیڈے پہ جانا ہے تو لے کر کے گئے، اچھے کپڑے پہنا دیے، ہاں بیٹے تم ادھر کھیلو، ماں باپ ادھر ہے، بچے ادھر ہے، وہ جیسے تیسے گھوم گھام کے آگے، بس ہو گیا کام. ہم نے کیا دیا ان کو؟ یہ بنیادی چیز ہے بچوں کے لیے، یہ بنیادی چیز ہے. انہیں اتنا پیار دو، ان پر اتنا ٹائم اسپینڈ کرو، ان کی خواہش کا اتنا احترام کرو کہ جب تم ان کی خواہش کا احترام کرو تو وہ دل میں فیل کریں کہ میرے ماں باپ جیسے اللہ ماں باپ سب کو عطا فرمائے کہ اتنا میرے ماں باپ میرے بارے میں کیئر کرتے ہیں. لیکن آج ٹائم نہیں ہے. تو خاص طور پر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی باتوں کو سنیں. ایک اور بات ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اپنے بچوں کا انسلٹ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے. بیٹا تیرے میں تو یہ کمی ہے، تو اس کے جیسا نہیں بن سکتا، تیرے میں سینس نہیں ہے. اس کا بیٹا دیکھ کہاں سے کہاں نکل گیا اور تو کہاں سے کہاں ہے. آپ بچپن ہی سے بچے کا مورل ڈاؤن کر رہے ہو، اس کو احساس کمتری میں گرفتار کر رہے ہو.
بچہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے. تعریف کس کو پسند نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. کوئی تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائی کی جائے. تو ایک بچے کی بھی سائیکولوجی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی تعریف پسند کرتا ہے. جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں چند بچوں کے سامنے, میرے بیٹے جیسا بیٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اس بچے کی تعریف کرتے ہیں بچہ ادھر ہی چلا جاتا ہے, اور بچے کے دل و دماغ کے اندر اپنے باپ سے بغاوت پیدا ہوتی ہے, ماں سے بغاوت پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں, اور پھر وہ اپنے دوسرے راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بچے کو اپریشیٹ کریں اور بچے کی تعریف کریں اس کے کام کی. اگر کوئی نقص بھی ہو تو تھوڑی سی تعریف کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے باتیں, اور اس طرح سے کرتے تو بیٹا اچھا ہوتا ہے. یا ایک اور بات میں بتاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی گفٹ دی, بچے برتھ ڈے آپ منا رہے ہیں, آپ اپنے بچے کے لیے کوئی گفٹ لائے, آپ نے اپنے بچے کو وہ گفٹ دیے. اب دوسرے بچے جو برتھ ڈے منانے کے لیے آپ کے بچے کے آئے تھے, انہوں نے مانگا ان سے مجھے بھی کھیلنے دو, جیسے آپ نے کار دے دی اپنے بچے کو گفٹ کے اندر. اب دوسرے بچے بولے مجھے تمہاری کار میں بیٹھنے دو, اب یہ بولتا ہے میں نہیں بیٹھنے دوں گا. آپ باپ تھے, کھڑے تھے, آپ نے کہا بیٹا دے دو, بیٹا دے دو. اب جب بچہ نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا, کار اٹھائی دوسروں کو دے دیا. اب وہ بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے. یہ تربیت کا طریقہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس کا تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی خوشی تو چھین لی کہ برتھ ڈے کے موقع پر بچہ بہت خوش تھا, لیکن دوسرے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنی کار اٹھا کر دوسرے بچوں کو دے کر اپنے بچے کو تو ناراض کر دیا. اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے اس کی خواہش پوچھیں, کیا بیٹے آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کی گاڑی سے دوسرے بھی کھیلیں؟ جب آپ یہ کہیں گے نا تو وہ نہ کہنے کی بجائے ہاں کوئی بات نہیں آپ دے سکتے ہیں, کام بھی ہو گیا, آپ کی عزت بھی بچ گئی, اور بچے کی خواہش بھی پوری ہو گئی, اور دوسرے بچوں کی تمنا بھی پوری ہو گئی. تربیت کی ہم بس صرف ڈانٹنا جانتے ہیں, پھٹکارنا جانتے ہیں. اور مجھے تو بہت سارے ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب انٹری کرتے ہیں تو بچے چھپ جاتے ہیں. باپ آیا کہ چھپ گئے کہ اللہ رحم فرمائے ابھی کیا غضب اٹھائیں گے. عجیب سچویشن, اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈر اپنی جگہ پر ہے, ڈر اپنی جگہ پر ہے. اس بات کا ڈر بچے کے دل میں ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے ابا مجھے غصہ کریں گے, وہ الگ چیز ہے. لیکن روزانہ رات کو گھر پر آنے کے بعد بچہ ٹینشن, تو ابھی تک سویا نہیں ہے, ابھی تک کھیل رہا ہے, شرم نہیں آتی تجھے, صبح کو تیرا باپ اسکول جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں, بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریٹ اس طریقے سے کریں کہ ہمارے بچے اپنے باپ کو دیکھیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے کہ میرے ابا آ گئے. ابا کو دیکھنے کے بعد انہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے رویے کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. ایک اور بات, ہر ایک کو اللہ عز و جل نے الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی ہیں. ہر ایک میں الگ الگ خوبی ہے. ہر بچے کے اندر آپ سملر کوالٹی تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی. ہر بچے میں سملر کوالٹی نہیں ملے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کا بچہ ڈاکٹر ہو گیا, کسی کا بچہ انجینئر ہوا, کسی کا بچہ لائر ہوا, کسی کا بچہ بہت بڑا بزنس مین ہوا, تو ہم سوچیں کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی بن جائے. تو نہیں, قدرت نے ہر ایک کو الگ الگ کوالٹی کے اعتبار سے پیدا فرمایا ہے, اور ہر ایک میں انڈیویجول کچھ صلاحیتیں موجود ہیں انفرادی طور پر. آپ اپنے بچے میں اس صلاحیت کو تلاش کریں کہ اس میں کون سی چیز کی پسند ہے اور کون سی چیز میں اس کو دلچسپی ہے. آپ اسی دلچسپی کا انٹرسٹ لے کر کے آپ اپنے بچے کو اس میں ایکسپرٹ کر سکتے ہیں. جبراً اپنی مرضی کو مسلط کریں گے تو بچہ جو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا وہ بھی دفن ہو جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ بنانا چاہتے ہیں بچہ اس طریقے سے بن بھی نہیں سکے گا. اسی طریقے سے اپنے بچے سے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. بیٹا میں تمہارے لیے لاؤں گا, ارے بچہ بھول گیا, انشاءاللہ پھر کبھی نہیں. جب آپ وعدہ کریں اپنے بچے کا وعدہ پورا کریں. اس سے آپ کے اور بچے کے درمیان رشتہ اسٹرانگ ہوگا, اور بچے کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہوگی, اور بچے کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ الفت ہوگی. اپنے بچوں کا احترام کرو. غور سے سنیے گا, اسلام نے بچیوں کا بہت حق دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت سرکار کی لخت جگر سرکار سے ملنے کے لیے گھر پر آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بیٹی کا احترام حضور نے کتنا کیا آپ بتائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو جاتے, اور خاتون جنت حضور کا ہاتھ چومتی اور حضور خاتون جنت کے ہاتھ چوما کرتے تھے. یہ بیٹی سے شفقت ہے, یہ بیٹی سے محبت ہے. اپنی اولاد کا رسپیکٹ کرو, اپنی اولاد کا احترام کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ غلط دوستوں سے اور غلط بچوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو, اور انہیں یہ بتاؤ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, اب ایک اور پتے کی بات عرض کر دوں. بچے کو چلا کر کوئی بات مت منواؤ, بچے کو دلیل کے ذریعے وہ بات منواؤ. یہ جملہ یاد رکھیے گا.
آپ اگر چلا کر بچے سے کہیں گے تو یہ کر، نہیں، اس کی بجائے کہ بیٹے یہ کرنے میں آپ کے لیے یہ فائدہ ہے اور نہ کرنے میں یہ نقصان ہے، یہ انداز سے جتنا آپ بچے کو سمجھا سکیں گے اتنا چلا کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچے کو نہیں سمجھا سکیں گے. اسی لیے محدثین اور صوفیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جب تربیت دو تو جو بچوں کو سمجھانا ہے ان کو دلیل کی زبان میں سمجھاؤ، بچے کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات انشاءاللہ العظیم آ جائے گی. اب آخری بات، 3 چیزیں خاص طور پر اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. پہلی چیز، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت. دوسری چیز، تلاوت قرآن مقدس کی محبت سکھاؤ. اور تیسری چیز، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یہ 3 چیزوں کی تعلیم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزوں کی تعلیم دو. اب یہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم کیسے دی جائے؟ تو اس میں ماں اچھا رول پلے کر سکتی ہے. رات کو سونے سے پہلے ماں اپنے بچے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، یہ ساری چیزیں اپنے بچے کو سنائے، جس کی وجہ سے بچے کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر کیا ہیں یہ بتائے جائیں. ہمیں اسلام کن کے صدقے میں ملا، ہمیں قرآن کن کے صدقے میں ملا، صحابہ حضور پر جان کس طرح سے چھڑکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہوتے، سرکار اشارہ فرماتے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے، سرکار نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج کیسے پلٹ آیا. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس طرح سے کرم فرمائیں گے، جب ماں نہیں پوچھے گی، باپ نہیں پوچھے گا، بھائی نہیں پوچھے گا، اس وقت حضور کی ذات ہوگی جو اپنی امت پر کرم کرے گی. اللہ اکبر. اس طریقے سے اپنی اولاد کو حضور کی محبت پلاؤ. اس کا بیسٹ فائدہ جو آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا، جو حضور کا وفادار ہوگا وہ آپ کا بھی وفادار ہوگا. اس لیے کہ جب اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی تو اب حضور کی باتوں پر وہ عمل کرے گا. اور حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اب وہ کبھی جنت کے دروازے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا اور کبھی ماں کو ستانے کی کوشش نہیں کرے گا. دیکھیں اسلامی تعلیم سے بچے کا فائدہ، آپ کا فائدہ کیا ہے؟ پیرنٹس کا فائدہ. آج جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، مورل ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پر رائٹس آف پیرنٹس نہیں بتائے جاتے. ہم نے تو یہ سوچا کہ ہم 30,000 مہینے کا اسپینڈ کرتے ہیں اپنے بچے پر، اچھی اسکول کے اندر فلاں جگہ پہ پڑھا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ پڑھا رہے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ فلاں اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، اور اس میں پڑھ رہا ہے، اس میں پڑھ رہا ہے، اور ہم یہ سب سکھا رہے ہیں. لیکن وہاں پر بچے کو پیرنٹس کا رسپیکٹ اور ان کے حقوق نہیں بتائے جاتے. وہ آپ کے سامنے چلائے گا بھی، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. تو پھر بچہ اف نہیں کہے گا. اسلام کی تعلیم سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ بچہ آپ کا وفادار رہے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، آپ بچے کو ضرور دنیاوی تعلیم دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر دین کی تعلیم سے اپنے بچے کو دور رکھ کر کے آپ نے دنیا کی تعلیم دی تو بچہ نہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، نہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے. اس لیے یہ تعلیم بے پناہ ضروری ہے. دین کی تعلیم بھی دو بچوں کو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں کٹ کٹ کے بھرو. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ چوہے سے ڈراتے ہیں، بابا سے ڈراتے ہیں، اس سے ڈراتے ہیں، اس سے ڈراتے ہیں، سب چیزوں سے ڈراتے ہیں. بالکل نہیں، یہ بزدل بنا رہے ہیں ہم بچے کو. فلاں بھکاری آئے گا اور فلاں آئے گا اٹھا کے لے کے جائے گا اور یہ آئے گا لے کے جائے گا، یہ سب ڈر نہیں دکھانا چاہیے. کس کا ڈر دکھانا چاہیے؟ اللہ کا. اب وہ کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چھوٹے تھے. امام حسن مجتبی بڑے تھے، انہوں نے امام حسین کو ایک تماچا لگا دیا. امام حسین روتے ہوئے خاتون جنت کے پاس آئے، ماں بھائی حسن نے مجھے تماچا مار دیا. اب دیکھیں ماں کیا کہتی ہے. امام حسین کی والدہ خاتون جنت امام حسین سے کہتی ہیں بیٹے میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن کو تم نے کچھ کہا اور اس نے مارا یا یوں ہی مارا ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ تم دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. جب خاتون جنت نے یہ کہا تو امام حسین رو پڑے. اب دیکھیں ٹریننگ کیسی ہوئی تھی، کیونکہ بچپن میں اللہ سے ڈر پلایا گیا تھا نا، تو جب اللہ کی ناراضگی کی بات آئی تو لرز گئے امام حسین اور عرض کرنے لگے ماں اللہ ناراض ہو گیا، ماں میں اپنے رب کو کیسے مناؤں، اسے کیسے راضی کروں. تو خاتون جنت نے فرمایا حسین وضو کرو، سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. یہ ہے ٹریننگ، یہ ہے تربیت. ہم اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں.
اللہ کا ڈر پیدا کریں. اچھا یہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ آج ایک سسٹم چل پڑا ہے, چاہے آپ کا گھر ہو چاہے میرا گھر ہو, کسی کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں. گیجٹ. ہمارے بچے 2 سال کے, ہم فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا میرا پوتا تو 2 سال کا, یار وہ موبائل اور انٹرنیٹ سب جانتا ہے, وہ سب اس کو آتا ہے. ہم اسے پراؤڈلی کہتے ہیں. اور ایک گیم 50-50 ہزار روپے کی گیم آتی ہے, بچے لاتے ہیں, ماں باپ لاتے ہیں, دلاتے ہیں اور بچے کھیلتے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ یہ ہم اپنے بچے کی تباہی کا سامان اپنے بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اس لیے کہ جن گیم کو بچہ کھیلتا ہے اس کا کیریکٹر بچے کے ذہن میں اس عمر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے, اور وہ کیریکٹر دن بھر اس کے دل و دماغ کے اندر جب بیٹھا رہے گا تو اس کیریکٹر کو ایڈاپٹ کرنے, اس کیریکٹر کو اپنانے کی بچہ کوشش کرے گا. اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف اپنی توجہ کو نہ لے جائیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے پاس جب موبائل ہے تو میرا بچہ بھی ضد کرتا ہے, اس کے پاس گیم ہے تو میرا بچہ بھی گیم کے لیے ضد کرتا ہے, تو کوئی اچھی چیز اس بچے کو گیم کے اعتبار سے نہ ہو, کوئی اور چیز ہو, اس طریقے کی چیز اسے دلائل کی روشنی میں سمجھا کر اسے دیں, تاکہ بچہ ایسا کوئی کیریکٹر اپنے دل و دماغ میں محفوظ نہ کر لے جس کی وجہ سے اس کا فیوچر ڈارک ہو جائے اور وہ بچہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے. تو پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دوسری چیز تلاوت قرآن مقدس کی محبت. اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت, اس کی عادت اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور یہ تبھی پاسبل ہے جب بچے اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتے دیکھیں گے. اب ماں باپ ہی سیریل میں سے فرصت نہیں پا رہے ہیں, واٹس ایپ میں سے اور چیٹنگ میں سے اور فیس بک میں سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے, تو بچے بیچارے قرآن شریف کہاں سے پڑھیں گے. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی کے اندر بھی اتنا ڈاؤٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ بیوی اپنا پاسورڈ شوہر کو نہیں دیتی, شوہر اپنا پاسورڈ بیوی کو نہیں دیتا, وہ بیوی سے موبائل چھپاتا ہے, بیوی شوہر سے موبائل چھپاتی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ سب کہاں جا رہے ہیں ہم, کس طرف جا رہے ہیں, کون سے کلچر کو ہم اختیار کر رہے ہیں. شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں, بیوی کے پاس شوہر کے لیے ٹائم نہیں, وہ اپنی سہیلیوں میں لگی ہوئی, اپنے دوستوں میں لگے ہوئے ہیں, بس ختم. اگر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنی تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور قرآن مقدس کو اپنی زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تصور کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی عادت اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. تو دوسری چیز قرآن مقدس کی تلاوت. بہت ساری ہماری خواتین جو ہیں کچھ پریشانیوں میں گرفتار ہوتی ہیں تو اللہ رحم و کرم فرمائے ایسے ایسے ڈھونگی باباؤں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں کہ پیسے بھی جاتے ہیں اور آبرو بھی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو کوئی مصیبت ہو اور اس مصیبت سے وہ نجات پانا چاہتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا. ہاں, جو واقعی دیندار ہیں, پرہیزگار ہیں, عالم بعمل ہیں, متقی ہیں, ان سے آپ اگر کوئی استفادہ کرتے ہیں, کوئی نقش وغیرہ لیتے ہیں, کوئی وظیفہ وغیرہ لیتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. میں ڈھونگی باباؤں کی بات کر رہا ہوں, اس طرف جانا نہیں چاہیے. وہ بہت ساری عورتیں چلی جاتی ہیں, یہ لے کر کے آؤ, اتنا پیسہ لے کر کے آؤ, یہ کر کے آؤ, زیور لاؤ, یہ سب ساری چیزیں, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کی عادت بناؤ تاکہ تمہارے پرابلمس کا سولوشن ہو. مجھے یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں, چونکہ میری بہنیں موجود ہیں یہاں پر, بچیاں موجود ہیں, اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ مفید بات ان کو بتا دوں, شاید تربیت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی وہ یہاں سے لے کر کے جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر ایک صحابی بیمار ہوئے, غریب تھے وہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دولت لے کر کے پہنچے, اور جب انہوں نے ان کی طبیعت دیکھی, انہیں یقین ہو گیا کہ اب زیادہ دنوں تک یہ شاید نہ رہ سکیں, تو انہوں نے وہ دولت دی, کہا اسے قبول فرما لیں. کہا نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ کرم فرمانے والا ہے, وہی مجھے شفا بھی عطا فرما دے گا. کہا نہیں, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ آپ کی اولاد کے کام آئے گا. تو جانتے ہیں وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو, میرے مرنے کے بعد, ان کو صرف بیٹیاں تھیں, تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں بھوکوں سے مریں گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میری بیٹیاں کبھی فاقے میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دے اور جو عورتیں رات کو سورہ واقعہ پڑھیں ان کے گھر میں کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا. تو میں نے اپنی بچیوں کو یہ سکھا دیا ہے, یہ سکھا دیا ہے. ہم ان چیزوں کی تعلیم دیں. اور اہل بیت کی محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے.
کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کی خدمت کا صلہ اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں، علماء سے بھی محبت کریں، مشائخ سے بھی محبت کریں، اور آج کے سیشن کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ عز و جل اس پر مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تربیت کا صرف ایک تمہیدی سیشن تھا، کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ ٹاپک ابھی اگر آپ سمجھیں کہ کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ ٹاپک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن وقت میرا خیال ہے تقریباً مکمل ہو چکا۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، بڑی پیاری بات مجھے رضوان بھائی نے یاد دلائی، میں نے ذہن میں رکھا تھا، ذہن سے نکل گیا، مجھے رضوان بھائی نے یاد دلائی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور خاص طور پر میری بہنیں اسے سنیں۔ میں جو ہے وہ کینیڈا سے آ رہا تھا، یا پتہ نہیں کون سی کنٹری سے، پیرس سے، پتہ نہیں کہیں سے آ رہا تھا۔ فلائٹ کے اندر میرے بازو ہی میں ایک کپل تھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ فلائٹ جب ٹیک آف لیا اور جب ایئر ہوسٹس آ کر کے کھانا سرو کرنے لگی تو اس عورت نے چائلڈ میل منگوایا، بچے کا کھانا آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو اس نے بسم اللہ سے اسٹارٹ کیا، بچے کو بسم اللہ پڑھایا اور اس کے بعد اس نے کھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ایک لقمہ بچے کے منہ میں رکھا، بچے نے جیسے ہی چبا لیا تو بچے سے کہتی کہو بیٹے الحمدللہ، بچے نے کہا الحمدللہ، پھر دوسرا لقمہ رکھی، پھر اس کے بعد کہا بولو بیٹے الحمدللہ، پھر الحمدللہ، تو ہر لقمے پر وہ الحمدللہ پڑھاتی تھی۔ جب اس نے کھانا کھلا لی، خود کھانا کھا چکی اور ہم بھی کھانے سے فارغ ہوئے، تو میں نے کہا سسٹر ذرا یہ بتائیے کہ اینڈ میں ایک مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھا دیتی تو کافی تھا، ہر لقمے پر آپ الحمدللہ کیوں پڑھاتی تھی؟ تو اس نے جواب میں کہا مولانا صاحب آج ہر لقمے پہ پڑھاؤں گی تو کم از کم بڑا ہو کے آخر میں پڑھنے کا تو عادی بنے گا۔ ہم میں کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھاتی ہیں۔ پلیز ذرا اس کی عادت بناؤ، اس کی عادت بناؤ اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اولاد کے ذریعے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایوری سیٹرڈے مرکز اسماعیل ابی مسجد پر سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری سنی اجتماع میں تشریف لایا کریں اور اپنی اتنی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ میں وہ پورے گروپ کو جو ہمارے ماشاءاللہ سہیل پاٹ کا، منیر بھائی اور ادریس بھائی کے صاحبزادے، ابرانی فیملی اور عبدالاحد زویری اور جتنے بھی جو بچوں نے ماشاءاللہ محنت کی اور اس پروگرام کو آرگنائز کیا، خاص طور پر رضوان گیلیکسی ماربل وغیرہ نے، میں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو پروردگار قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔